السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اور ویورز. آرگینک کیمسٹری کے بیسکس کے لیکچرز چل رہے تھے اور لیکچر نمبر 26 لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا. اور لیکچر نمبر 26 میں ہم نے بینزین کے ڈائی سبسٹیچوینٹس کو پڑھا تھا. بینزین کے ڈائی سبسٹیچوینٹس کا مطلب ہے کہ بینزین کے رنگ میں سے کہیں سے بھی 2 ہائیڈروجن نکل جائے اور اس کی جگہ 2 نئے گروپس وہاں آ کر لگ جائے. تو ڈائی سبسٹیچوینٹس کو لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا. اگر کسی نے وہ لیکچر نہ دیکھا ہو تو پہلے وہ لیکچر دیکھ لے. پھر اس کے بعد ہم نے پوزیشن آف ڈائی سبسٹیچوینٹس کو ڈسکس کیا تھا، جس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ 3 قسم کے ہیں: آرتو، میٹا، پیرا. آرتو کا مطلب ہے دونوں اٹیچ گروپ قریب قریب ہوں ساتھ ساتھ کاربن پہ، اور میٹا کا مطلب ہے بیچ میں ایک کاربن خالی ہو، اور پیرا کا مطلب ہے بیچ میں 2 کاربن خالی ہو اور دونوں اٹیچ گروپس لگے ہوں. اس کے بعد ہم نے ان کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا. اور لاسٹ میں جو لیکچر کے لاسٹ میں ہم نے کہا تھا ٹائپس آف ڈائی سبسٹیچوینٹس، یعنی 3 قسم کے تھے: سمپل ڈائی سبسٹیچوینٹس، سمپل اسپیشل ڈائی سبسٹیچوینٹس اور اسپیشل ڈائی سبسٹیچوینٹس. تو آج ہم اسٹارٹ کریں گے سمپل ڈائی سبسٹیچوینٹس کو. آج اس کو ڈسکس کریں گے ایگزامپلس کے ساتھ. تو چلیے جی اسٹارٹ کرتے ہیں. ایگزامپلز آف سمپل ڈائی سبسٹیچوینٹ کمپاؤنڈز آف بینزین. ٹھیک، تو چلیے جی سب سے پہلا ایگزامپل ہم اس میں، ٹھیک ہے، پہلے ہم بینزین کا رنگ بنا لیتے ہیں. ٹھیک، یہ ہوا بینزین کا رنگ، اور یہاں پر بھی میں بینزین کا ایک رنگ بنا لیتا ہوں. ساتھ ساتھ مختلف ایگزامپلز ہم ڈسکس کریں گے. اب دیکھیے جی، یہاں پر یہ اس جگہ، ٹھیک ہے، اس میں کلورو گروپ لگا ہوا ہے اور یہاں پر اس میں نائٹرو گروپ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ کاربن 1 2 3 4 5 اور 6. ٹھیک، تو کاربن 1 پہ کلورو ہے اور 2 پر نائٹرو ہے، لہٰذا اس کا نام بھی اسی طرح ہوگا 1 کلورو، یہ ڈیش ہوگا. ٹھیک ہے، 1 کلورو، ٹھیک ہے، 1 کلورو اور 2 پہ نائٹرو لگا ہوا ہے تو 2 نائٹرو بینزین. ٹھیک ہے، یہ اس کا نام ہوگا 1 کلورو 2 نائٹرو بینزین. 1 پہ کلورو ہے، 2 پہ نائٹرو ہے اور بینزین کا رنگ. یا ہم نے کہا تھا جب دونوں اٹیچ گروپ ساتھ ساتھ والے کاربن پہ موجود ہو تو ایسی پوزیشن کو ہم آرتو پوزیشن بھی کہتے ہیں. تو اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں آرتو کلورو نائٹرو بینزین. ٹھیک ہے، یہ بھی اس کا نام ہوگا آرتو کلورو نائٹرو بینزین. نیکسٹ ایگزامپل کی طرف آتے ہیں. یہاں پر اگر نائٹرو گروپ لگا ہوا ہو اور یہاں پر برومو گروپ لگا ہوا ہو، ٹھیک ہے، تو نمبرنگ کر لیتے ہیں 1 2 3 4 5 6. ٹھیک، تو اس میں کاربن 3 پر برومو ہے اور کاربن 1 پہ نائٹرو ہے. ٹھیک ہے، تو الفابیٹیکلی نام لکھنے ہیں. پہلے لکھیں گے 3 برومو اور اس کے بعد 1 پہ نائٹرو ہے تو 1 نائٹرو بینزین. ٹھیک، یہ ہوا اس کا نام 3 برومو 1 نائٹرو بینزین. اب دیکھنا جی، جب بیچ میں ایک کاربن خالی ہو تو پھر ہم اس پوزیشن کو کہتے تھے میٹا. جیسے ہم یوں لکھ سکتے ہیں میٹا برومو میٹا برومو نائٹرو بینزین بھی اسے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، میٹا برومو نائٹرو بینزین. تو چلیے جی مزید ایگزامپلس کی طرف چلتے ہیں. یہاں ایک بینزین کا رنگ بنا لیا اور یہاں بھی ایک بینزین کا رنگ ڈرا کر لیا. ٹھیک، یہاں پر فرض کرے آئیڈو گروپ لگا ہوا ہو اور یہاں پر برومو گروپ لگا ہوا ہو.
اور اس میں یہاں پر اگر برومو گروپ لگا ہوا ہو اور یہاں پر بھی برومو گروپ لگا ہوا ہو، ٹھیک ہے، جب ایک جیسے گروپ ہو. اب اس کا نام کیسے رکھیں گے؟ ٹھیک ہے، نمبرنگ وہی ہوگا 1 2 3 4 5 6. ٹھیک، تو اب اس میں دیکھیے جی 1 اور 4. ٹھیک ہے، تو برومو پہلے آئے گا، اس لیے ہم اسے لکھیں گے 4 برومو، کیونکہ چوتھے پوزیشن پر برومو لگا ہوا ہے. 4 برومو، اس کے بعد 1 پہ آئیڈو ہے. ٹھیک، 1 آئیڈو بینزین. ٹھیک، یا اسے ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب 2 کاربن ایٹم بیچ میں خالی ہوں تو ایسے پوزیشن کو پیرا پوزیشن کہتے تھے. ٹھیک ہے، تو اسے لکھ سکتے ہیں پیرا برومو آئیڈو بینزین. ٹھیک ہے، پیرا برومو آئیڈو بینزین. یہ آئیڈو ہے لفظ، ٹھیک ہے، آئی ہے آئیڈو. ٹھیک ہے، پیرا برومو آئیڈو بینزین. ٹھیک، اب اس میں نمبرنگ ہم کسی بھی برومین سے کر سکتے ہیں، جیسے 1 2 3 4 5 6. تو 2 برومین ہے، لہٰذا ہم اس کو کیا لکھیں گے؟ 1 2 ڈائی برومو بینزین. 1 2 ڈائی برومو بینزین. اور چونکہ دونوں بینزین ساتھ ساتھ لگے ہیں، لہٰذا اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ آرتو برومو بینزین. ٹھیک، آرتو برومو بینزین. ٹھیک ہے، تو یہ ہوئے اس کے 4 ایگزامپلز سمپل کی. ٹھیک ہے، کچھ اور ایگزامپلز بھی ڈسکس کرتے ہیں تاکہ اور اچھی طرح سے کلیئر ہو جائے. چلیے جی آگے چلتے ہیں. یہاں میں نے بنایا بینزین کا رنگ اور یہاں بھی ڈرا کر لیا بینزین کا رنگ. ٹھیک، اب اس میں یہاں پر بھی میں ایک نائٹرو گروپ لگا لیتا ہوں اور اس پوزیشن پر بھی میں ایک نائٹرو گروپ لگا لیتا ہوں. ٹھیک ہے، اور ساتھ والے میں یہاں پر میں برومین لگا دیتا ہوں اور یہاں پر بھی برومین لگا لیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب یہ دونوں نائٹرو ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم کہیں سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، اس میں ہم کہیں سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہ نمبرنگ جو ہم کریں گے تو 1 کو ہم یہاں سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے 1 پھر 2 پھر 3 پھر 4 پھر 5 6. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ 1 3 ڈائی نائٹرو بینزین. ٹھیک ہے، یا اس کا نام ہوگا، چونکہ بیچ میں ایک پوزیشن خالی ہے تو اس لیے ہم اسے میٹھا نائٹرو بینزین بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میٹھا نائٹرو بینزین یا میٹھا ڈائی نائٹرو بینزین بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں بھی دیکھیں جی، اس کو بھی یہاں پر یہ 2 برومین تھے تو اس سے جو ہے ڈائی برومو لکھیں گے، آرتو ڈائی برومو بینزین. ٹھیک ہے، اب اس پہ آ جائے، اس کی نمبرنگ بھی کہیں سے بھی کر سکتے ہیں 1 2 3 4 5 6. ٹھیک ہے، یہاں سے نمبرنگ کریں گے بھی، برومین 4 پہ آئے گا، یہاں سے بھی 4 پہ. ٹھیک ہے، تو کہیں سے بھی نمبرنگ کر لی. اب اس کے بعد 1 4 ڈائی برومو بینزین. تو ایک نام تو اس کا یہ ہوا، اور بیچ میں جب 2 کاربن خالی ہوں تو اسے پیرا پوزیشن کہتے ہیں، لہذا پیرا ڈائی برومو بینزین بھی اسے ہم لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پیرا ڈائی برومو بینزین بھی اسے لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مزید ایگزامپلس ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بینزین ڈرا کر لیا، دوسرا بینزین ڈرا کر لیا. اب یہاں پر میں برومین لگا لیتا ہوں اور ساتھ ہی اس کے میں نائٹرو لگا لیتا ہوں. یہاں پوزیشن پہ میں کلورو لگا لیتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں C2H5 ایتھائل گروپ لگا لیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اب اس میں دیکھیے جی نمبرنگ جو ہے 1 2 3 4 5 6، یعنی 1 برومو، الفابیٹکلی برومو پہلے آئے گا، پھر اس کے بعد 2
नाइट्रो और बेंजीन, और आर्थो पोजीशन पर हैं दोनों, तो आर्थो ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन इसका नाम होगा, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 मैंने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। इथाइल ज़रा बड़ा ग्रुप है क्लोरो के मुकाबले में, ठीक है। तो इसका नाम होगा 3 क्लोरो, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली क्लोरो पहले आएगा, तो 3 क्लोरो, उसके बाद 1 इथाइल बेंजीन, ठीक। या फिर इसे हम क्या कहेंगे, बीच में एक कार्बन खाली है तो मेटा पोजीशन बन रहे, तो उसे कहेंगे मेटा क्लोरो इथाइल बेंजीन, मेटा क्लोरो इथाइल बेंजीन, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स डिस्कस किए हमने सिंपल स्पेशल की, ठीक है। अच्छा चलो जी, एक दो एग्जांपल्स और मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब इसमें अगर आप गौर करें, ठीक है, ये सॉरी डिस्कस कर रहे थे सिंपल को, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब एक और एग्जांपल यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। ये बेंजीन का रिंग है, यहाँ पर भी इथाइल लगा हुआ है और इस पोजीशन पर भी इथाइल लगा है, ठीक है। तो नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 5 6, तो उसका नाम होगा 1 4, क्योंकि 1 पर फिर 4 पर इथाइल है, ठीक है। तो 1 4 डाई इथाइल बेंजीन, और बीच में 2 कार्बन खाली है, तो अगला पैरा पोजीशन पे है, तो इसे लिखेंगे पैरा डाई इथाइल बेंजीन, पैरा डाई इथाइल बेंजीन, ठीक। तो ये वो एक और एग्जांपल इसका, ठीक है। एक और एग्जांपल साथ में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फर्ज करें यहाँ भी आयोडोल लगा हुआ है और इसके साथ यहाँ पर भी आयोडोल लगा हुआ है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसे हम कहेंगे 1 2 डाई आयोडो बेंजीन, ठीक। जैसे कहेंगे क्योंकि साथ साथ पोजीशन पर है, तो इसे आर्थो डाई आयोडो बेंजीन भी इसे लिखते हैं, ठीक है। आर्थो डाई आयोडो बेंजीन, क्या लिखेंगे इसे, आर्थो डाई आयोडो बेंजीन, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसके नेक्स्ट कैटेगरी को, ठीक है, यानी ये जो हमने आपसे डिस्कस किया था कि सिंपल स्पेशल वाली सिंपल वाली डिस्कस हो गई आज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम सिंपल स्पेशल को, यानी ये सिंपल स्पेशल डाई सब्स्टिट्यूएंट्स, इसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जांपल्स इसके काफ़ी ज़्यादा हैं, लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।